बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज के दर्स में हम 3 बातें अर्ज़ करेंगे। वही किसे कहते हैं, वही की किस्में कितनी हैं और वही के नज़ूल के कितने तरीक़े हैं और कौन कौन से हैं। ये 3 बातें अर्ज़ करेंगे। तो पहली बात है, वही का लुग़वी माना क्या है और वही का शरई माना क्या है, और वही किसे कहते हैं। वही लुग़वी मानी में तो इशारा करना, इसका अरबी में मानी किया जाता है। अरबी के अंदर वही कहते हैं इशारा करने को। और इस्तिलाही और शरई माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो कलाम भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं, उसको वही कहा जाता है। तो शरई माना ये है, लुग़वी माना इशारा करना। लुग़त में जैसे कुरान मजीद में आया है, वइन्न शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम, शैतान अपने दोस्तों की तरफ इशारा करता है, वसवसा डालता है। तो वही का लफ्ज़ यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये लुग़वी माना है लुग़त के एतबार से। जैसे सूरत अनफाल में भी है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाइका की तरफ वही फरमाई, तो ये भी लुग़त के एतबार से ये माना है। इसी तरह कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा पर अल्लाह ताला ने इल्क़ा फरमाया, इशारा फरमाया, वअवहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई। इसमें भी ये लुग़त के एतबार से है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्क़ा किया, इशारा किया कि आप अपने इस बेटे को यानी मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल दें, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो यहाँ भी लुग़त के एतबार से मुराद है, शरई एतबार से मुराद नहीं है, इस्तिलाही माने के हिसाब से नहीं है। यानी हम में से कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा को नबी नहीं मानता, और इसी तरह मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मलाइका को भी नबी नहीं मानते, वो भी अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं है, लेकिन वही का लफ्ज़ बहरहाल शुमार हुआ है। तो ये लुग़त के एतबार से है, शरई और इस्तिलाही माने के एतबार से नहीं है। शरई और इस्तिलाही माना वही का ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो कलाम भेजते हैं, जो पैगाम भेजते हैं, उसको वही कहा जाता है। तो यहाँ एक बात ये भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना, सब हज़रात ये समझ लें कि कुरान मजीद में जो है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिहाद का लफ्ज़ आया है मेहनत कोशिश के मानी में। तो यहाँ जुल्म करते हैं, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की तरफ से जो फरीज़ा है जिहाद का, सभी लोग, बहुत सारे लोग इस पर जुल्म करते हैं, इस फरीज़े पर, कि हर काम को जिहाद कह देते हैं और कहते हैं कि लुग़त के एतबार से ये लफ्ज़ आया है वल्लज़ीना जाहदू। तो लिहाजा नमाज पढ़ना भी जिहाद, तबलीग करना भी जिहाद, और हलाल कमाना भी जिहाद, बीवी को पालना भी जिहाद, बच्चों को पालना भी जिहाद, सभी को जिहाद कहते हैं। हालांकि जिहाद अज़ीमुश्शान फरीज़ा है, अल्लाह का हुक्म है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है इस फरीज़े के साथ। सिर्फ लुग़त का सहारा लेकर के जिहाद का लुग़त में ये माना बनता है मेहनत कोशिश, तो हर मेहनत कोशिश जिहाद है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे लुग़त में दरूद शरीफ को युसल्लून कहते हैं, युसल्लून नमाज को भी कहा जाता है। इसी तरह सौम का माना रुकना, हर रुकने को हम रोज़ा नहीं कह सकते, और इसी तरह दरूद पढ़ने को हम नमाज नहीं कह सकते। यानी मैं 1000 मरतबा भी दरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ूँ, 10,000 मरतबा भी रोज़ाना पढ़ूँ, तो मेरे ऊपर नमाज माफ़ नहीं है, और ना मैं इस दरूद पढ़ने को नमाज कह सकता हूँ। हालांकि दरूद शरीफ पढ़ना बहुत बड़ा फजीलत वाला अमल है, इसमें शक नहीं है। दावत तबलीग बहुत बड़ा अजीम शान फजीलत वाला काम है। कुरान मजीद में इसके फ़ज़ाइल आए हैं, हदीस पाक में इसके फ़ज़ाइल आए हैं। नमाज के अलहदा फ़ज़ाइल हैं, रोज़े के अलहदा फ़ज़ाइल हैं, हज के अलहदा फ़ज़ाइल हैं, हलाल कमाने के अलहदा फ़ज़ाइल हैं, और बहुत से फ़ज़ाइल हैं। तो हर काम के फ़ज़ाइल हैं, लेकिन उन काम को जिहाद कह देना, ये जिहाद पर जुल्म है, अल्लाह के एक फरीज़े, अल्लाह के एक हुक्म पर ज़्यादती है, और इससे ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। बहुत सारी आयात का बंदा मुनकर बन जाता है और गुमराह हो जाता है। कुरान मजीद की गलत तशरीह करना, गलत उसके अंदर जो है ना तहरीफ करना, ये गुमराही है और बंदा कुफ्र तक जा पहुँचता है।
جس طرح کسی اور کام کو ہم نماز نہیں کہہ سکتے، ذکر کو نماز نہیں کہہ سکتے، درود پڑھنے کو نماز نہیں کہہ سکتے، نماز کا انکار کفر ہوگا، اسی طرح جہاد کا انکار بھی کفر ہوگا۔ تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جہاد نہیں کرتا تو کم سے کم جہاد کا منکر تو نہ بنے، آیات جہاد کا منکر تو نہ بنے، جہاد کے فریضے کا انکار تو نہ کرے، اور نہ جانے کو گناہ سمجھے اور استغفار کرے، لیکن ہر اپنے نیک کام کو جہاد نہ کہے لغوی معنی کا سہارا لے کر۔ جہاد کا شرعی معنی ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا جہاد کہتے ہیں۔ تو یہ شرعی اصطلاحی معنی جہاد کا یہ ہے۔ تو وحی کا شرعی معنی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے کلام یا پیغام آنا، یہ شرعی معنی ہے۔ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی قرآن مجید یہ بھی وحی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز کے اندر بھی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن حدیث پاک کی نماز کے اندر یا تلاوت نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی وحی ہے، برحق ہے، سچ ہے اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے، شریعت کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف تلاوت نہیں ہے، اس کی تلاوت قرآن مجید کی ہے، لیکن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں ہو گئی، وحی کے معنی بھی ہو گئے، وحی کی قسمیں بھی ہو گئی۔ اب آپ یہ بات بھی جان لیں کہ وحی کے نزول کے کیا طریقے تھے، وحی کیسے آتی تھی۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام پر پہلے 6 مہینے یا اچھے سچے خواب جو تھے، پہلی 6 مہینے میں وہ وحی کی صورت میں اچھے خواب آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 مہینے تک نبی علیہ السلام کو سچے خواب آتے رہے۔ وحی یہ پہلی صورت تھی، وحی کی کیفیت یا وحی کا نازل ہونے کا طریقہ اس کو آپ سمجھ لیں، سچے خوابوں کا آنا۔ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں دل، دماغ، آنکھیں سب سو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل جاگتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ تو وحی کا تعلق دل سے، اس لیے وہ جو خواب آتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ تو پہلی صورت وحی کی یہ تھی سچے خواب۔ اور دوسری صورت تھی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وحی کیسے آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وحی آتی ہے تو گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، جیسے بہت ساری مکھیاں آ جائے شہد کی اور اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا آواز آتی ہے اور میں وحی کو یاد کر لیتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ یہ بہت سخت صورت ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں نبی علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے ران پر سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے تو وحی آنا شروع ہو گئی۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا اور اتنا وزن تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے کہ وحی آ گئی، تو اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ قرآن مجید میں بھی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ پہاڑوں پر بھی اگر یہ وحی نازل ہو جاتی، قرآن نازل ہو جاتا، تو پہاڑ بھی اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے، یعنی وحی کا اتنا وزن۔ اور آپ یہاں ایک سوال کر لیں گے، آپ کہیں گے کہ 8 سال کا بچہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک اور ہونٹوں سے ادا ہو کر آیا ہے۔ اس کی ساری تکلیف نبی علیہ السلام نے برداشت کر لی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج کی تپش جسم پر پڑے تو جسم برداشت نہیں کر سکتا، اور سورج کی تپش آنکھوں پر پڑے تو آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ سورج کی تپش چاند پر پڑتی ہے، چاند برداشت کر کے اپنا سورج کا جلال
تو پھر اس کا جمال ہمارے اوپر آتا ہے، تو ہم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور جسم بھی، آنکھیں بھی برداشت کر لیتی ہیں۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف خود برداشت کر لی۔ جب قرآن ہماری طرف پہنچا تو اس میں جمال ہی جمال تھا۔ چھوٹا بچہ 7 سال کا، 8 سال کا 30 پارے یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ قرآن جو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے، وہ 7-8 سال کا بچہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت وحی کی تھی، نبی علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوتی تھی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام صحابی رسول حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل بنا کر انسانی صورت میں تشریف لاتے اور نبی علیہ السلام کو صورت اور آیات اور وحی دیتے۔ حضور علیہ السلام اپنے قلم مبارک میں محفوظ کر لیتے۔ یہ تیسری صورت تھی۔ اور چوتھی صورت یہ تھی، فرشتہ آتا اور بغیر شکل صورت کے، بغیر کسی انسانی صورت کے، ویسے ہی حضور علیہ السلام کے قلم مبارک میں ڈال دیتا اور حضور علیہ السلام اپنے قلم میں محفوظ کر لیتے۔ اور پانچویں صورت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ اپنی اصلی صورت میں وحی دے کر گئے، اور یہ صرف 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ اپنی اصلی صورت میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اور وحی دی۔ یہ 5ویں صورت تھی۔ اور 6ٹھی صورت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی واسطے، بغیر کسی فرشتے کے خود ہی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو وحی دی، جیسے معراج کی رات بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو وحی اور قرآن آیات عنایت فرمائی۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یہ وحی کے نزول کے طریقے یا اس کو کیفیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 خوابوں کی صورت میں، نمبر 2 مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز کی صورت میں، نمبر 3 فرشتے کا انسانی صورت سے آنا اور وحی دینا، اور نمبر 4 فرشتے کا بغیر کسی شکل صورت کے آنا اور قلم مبارک پر وحی نازل کر دینا، نمبر 5 فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا اور وحی دینا، اور نمبر 6 اللہ رب العالمین کا بغیر کسی واسطے کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔